گفتگو کتاب اعتکاف میں انشاءاللہ آج کتاب اعتکاف پورا کریں گے۔ پہلا مسئلہ کہ معتکف کے لیے مستحب ہے کہ جب اعتکاف کی نیت کرے تو اس میں خروج والی بات کو مد نظر رکھے۔ خروج بمعنی یہ نیت میں شرط کرے کہ اگر مجھے کوئی مجبوری ہوئی تو میں اعتکاف چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ شَرَطَ وَخَرَجَ، اگر اس نے ایسی شرط کی اور وہ اعتکاف والی جگہ سے نکل کے چلا گیا تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ شرط بھی دو تین طریقے کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کہ جب بھی مجبوری ہوئی، ایک مرتبہ دن کو بھی معین کرتا ہے۔ خاص طور پہ شرط کی پہلے 2 دن میں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے 2 دن اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ مستحب عمل کو چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تیسرے دن میں جا کے ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف بے نفس ہی مستحب ہے، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن وہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، چلے خلاصہ بھی آج زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، 10 آتا نہیں، اگر کسی شخص نے اعتکاف میں بیٹھتے وقت خروج کی شرط نہیں لگائی تھی، ٹھیک، اور خارج ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے اس پر کفارہ لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتنا؟ وہی جو روزے کا کفارہ ہوتا ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلائے، 60 روزے رکھے، ٹھیک ہے، اس قسم کا اس پہ کفارہ لاگو ہوگا۔ کبھی کے بار کوئی عورتیں بھی ضد کرتی ہیں کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں گی، ٹھیک ہے، عورت بھی اعتکاف میں بیٹھ گئی اور بندے پر شیطان غالب ہو گیا، وہ بیوی کے ساتھ کشتی لڑ بیٹھا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے کفارتان، 2 کفارے ہوں گے، وہ بھی اس صورت میں جب بیوی راضی ہو۔ ایک کفارہ اعتکاف کے خراب کرنے کا، دوسرا کفارہ روزے کے خراب کرنے کا۔ لیکن اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا، اکراہ کی، ٹھیک ہے، مثلا پہلے تو کہا کہ چلو ہم کھیلتے ہیں، میں تمہاری آنکھیں بند کرتا ہوں، تم مجھے ڈھونڈو، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسے ہے، کبھی اگر دیکھیں آپ آج کل نیٹ نے بھی ستیہ ناش کر دیا ہے، اس میں ایسے کھیلتے ہیں کہ ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں سامنے والے کی، آنکھیں بھی بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جناب ڈھونڈو، اس قسم کی کوئی چال چل کے بیوی کو مجبور کر کے، ٹھیک ہے، رکھ کے بھیا وہ سوار ہو گیا، اب کیا؟ پھر 4 کفارے اس پر ہوں گے، 2 بیوی کے، 2 اپنے۔ 5 منٹ کے جناب عیاشی کی وجہ سے پھر اتنے بڑے جو ہے کہ اس پر جرمانہ اور سزا ہے، وہ اس کو بھگتنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ، کف پڑھ رہا ہوں بھائی، کف نہیں، معتکف کے لیے مستحب ہے الاشتراط فی ابتداء الاعتکاف، ابتداء ہی کی ضمیر کہاں گی جناب؟ اعتکاف کی طرف، معتکف کی طرف نہیں، اعتکاف کی ابتدا میں شرط کرے، کس کی؟ لرجوع فیہ عند العارض، ٹھیک ہے بیٹا، یہ رجوع کرے گا یعنی چلا جائے گا، اعتکاف چھوڑ دے گا، فیہ کی ضمیر اعتکاف کی طرف جائے گا، عند العارض، عارض بمعنی جب کوئی مسئلہ، جب کوئی مجبوری پیش آ جائے۔ کل محرم، کل محرم کا مطلب کیا ہے؟ جیسے احرام باندھنے والا، انشاءاللہ کتاب حج ہم کل سے شروع کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب احرام کے مخصوص احکام آپ پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ احرام باندھتے وقت شرط کریں کہ اگر کوئی مجھے مجبوری آ گئی تو میں احرام سے فارغ ہو کے پھر اپنے اصلی حالت میں، پوزیشن میں چلا جاؤں گا۔
फयरजअ इंदल आरिज, इंदहु की ज़मीर मुशाहिद साहब कहाँ जाएगी? पर ये शख्स आरिज के वक्त रुजू करेगा। व इन मज़ा यौमान, अगरचे 2 दिन गुजर ही क्यों न जाए, यानी अगर तीसरे दिन भी मजबूरी है तो ये तीसरे दिन भी जो है क्या है बेटा वो निकल सकता है। वकील यजूज़ो इश्तरात रुजू फीहे मुतलका, और एक कौल आया है वो कहता है जायज है शर्त करना रुजू की यानी उठने की, एतकाफ छोड़ने की, फीहे एतकाफ में ये शर्त कर सकते हैं मुतलका, चाहे मजबूरी हो चाहे मजबूरी ना हो। आप यूं कहें कि अगर मेरा मूड हो गया तो मैं एतकाफ से चला जाऊंगा, तो भी आप जा सकते हैं। फयरजओ मतशाअ, यरजओ लौटना, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल लौटने का तर्जुमा इतना मजा नहीं दे रहा जितना उठना, यानी एतकाफ से उठना जो है क्या है वो इस शख्स के लिए जायज है मतशाअ, जब चाहे। वह इन लम यकुन उठना ले आरिज़िन, अगरचे ये तवाफ से उठना किसी मजबूरी की वजह से न हो। वख्तारहु, इस कौल कील को इंतखाब किया है किसने? मुसन्निफ ने किताब दुरूस में। वल अजवदु अल अव्वलो, अलबत्ता पहला कौल बेटा अच्छा है। पहला कौल कौन सा? कि मजबूरी की सूरत में उठे, बगैर मजबूरी में न उठे। वज़ाहिरुल इबारत, फरमाते हैं शहीद अव्वल की इबारत का जाहिर युरशिदु इलल अव्वल, वो भी हमारी रहनुमाई करता है बेटा किसकी तरफ? पहले की तरफ। क्यों? एतकाफ वाली शर्त को तशबीह दी है एहराम के साथ, तो एहराम बगैर मजबूरी के नहीं छोड़ सकते। मुशब्बह बिह में भी मजबूरी का होना जरूरी है, तो मुशब्बह में भी मजबूरी का होना जरूरी है। लिअन्नल मुहरिम, इसलिए कि मुहरिम साहब यख्तस्सु शर्तहु या यख्तस्सु शर्तहु बिल आरिज, मुहरिम की शर्त मखसूस है बेटा किसके साथ? मजबूरी के साथ। इल्ला अन यजअल तशबीह फी असल इश्तरात, हाँ बेटा जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देते हैं, कभी कभी तमाम मुश्तरक अशिया में तशबीह देते हैं, कभी तमाम मुश्तरक अशिया में तशबीह नहीं देते हैं, किसी एक वजह से हम तशबीह देते हैं। मसलन मैं कहता हूँ ज़ैदुन कल असद, भाई असद में कुछ खूबियां हैं कुछ खामियां। मसलन उसके मुंह में बदबू होती है, ये खामी है। फिर ताकतवर होता है, ये खूबी है। फिर वो अपने से छोटों को जो चीर फाड़ देता है, ये उसमें खामी है, ठीक है। लेकिन फिर ये है कि जब उसका पेट भर जाए तो फिर सो जाता है, ये उसकी खूबी है कि खाम का नुकसान नहीं करता। आप कहते हो ज़ैदुन कल असद, यानी तमाम चीजों में असद की तरह है, यानी सिर्फ शुजाअत में मैं तशबीह देना चाहता हूँ। तो कहते यहाँ पर भी ये जो कहा गया मुअतकिफ शर्त करे मुहरिम की तरह, आया तमाम चीजों में मुहरिम वाली कुयूद को मद्देनजर रखना होगा या असली शर्त लगाने में? जैसे एहराम में शर्त लगाना जायज है, इसी तरीके से एतकाफ में भी शर्त लगाना जायज है। अगर हम सिर्फ इश्तरात वाली बात को मद्देनजर रखें तो फिर मजबूरी हो न हो दोनों सूरतों में आप एतकाफ में शर्त लगा सकते हैं। इल्ला अन यजअल मुसन्निफ अतशबीह फी असल इश्तरात, मगर ये कि मुसन्निफ साहब ने करार दिया है तशबीह को असली शर्त लगाने में, कि जैसे एहराम को छोड़ सकता हूँ ऐसे एतकाफ को भी छोड़ सकता हूँ। वाला फर्क फी जवाज इश्तरात, भाई इश्तरात के जायज होने में कोई शर्त नहीं है बैनल वाजिब व गैरिही, ठीक है, कि भाई मेरे वो आपका एतकाफ वाजिब है या गैर वाजिब है। लेकिन एक फर्क है, लाकिन महल्ल इश्तरात, ये शर्त कब लगानी चाहिए? फरमाते वाजिब में नजर के वक्त, जब आप नजर कर रहे थे एतकाफ का बेटा, एतकाफ में बैठने वाला वक्त नहीं। 1 महीना पहले आप नजर कर रहे थे कि अगर मुझे जमादुल अव्वल की 5 तारीख को ये प्रोग्राम मिला तो मैं एतकाफ करूंगा। तो जब नजर कर रहे थे उसी वक्त आपके जहन में रखना जी हाँ, और अगर मजबूरी हुई तो मैं एतकाफ को छोड़ दूंगा। अखवे नजर के 2 भाई कौन से हैं बेटा? अहद और मुशाहिद।
اب یہاں تھے؟ ہاں یہاں تھے؟ نظر کے دو بھائی کون سے ہیں؟ ہاں ہاں لا وقت شروع، کہتے اعتکاف کے شروع کرتے وقت یہ شرط نہیں رکھنی ہے، اس وقت شرط رکھنی ہے۔ وہ فائدۃ الشرط فی المندوب، مستحبی اعتکاف میں شرط کا فائدہ کیا ہے؟ سکوت الثالث، تیسرے دن والا اعتکاف ساکت ہو جائے گا۔ لو ارز بعد وجوب رجوع، اگر اس بعد وجوب الاعتکاف یا ثالث، اگر ثالث کے واجب ہونے کے بعد بیٹا عارض ہوتی ہے ماں ایک ایسی مجبوری، یجوز رجوع، جس میں رجوع کرنا جائز ہے۔ وہ ابطال الواجب، اور ہم واجب کو توڑ سکتے ہیں۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی واجب ہو، نظر کی وجہ سے واجب ہو، عہد کی وجہ سے واجب ہو، ٹھیک ہے، یمین کی وجہ سے واجب ہو، تیسرے دن کی وجہ سے واجب ہو، ٹھیک ہے، تو بیٹا جو دوسرے طواف کو آپ باطل کریں گے تو باطل کرنے کا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ طواف آپ کو اعتکاف پھر بھی کرنا ہوگا، لیکن یہ جو تیسرے دن کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اس کو دوبارہ انجام دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ فَإِنِ شَرَطَ وَخَرَجَ، اگر اس بندے نے شرط کی تھی کس کی؟ نکلنے کی، وَخَرَجَ، اور یہ نکل بھی گیا، فَلَا قَضَاءَ، تو قضا نہیں ہے، مندوب میں مطلقاً، چاہے پہلے 2 دن میں نکلے مشاہد یا تیسرے دن میں نکلے۔ وَقَدْ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ، اسی طریقے سے اگر آپ کا بیٹا وہ اعتکاف واجب تھا لیکن آپ نے معین کیا تھا کہ میں 5 جمادی الاول سے بیٹھوں گا 6 اور 7، ٹھیک ہے، اگر معین ہے لیکن اس میں شرط خروج کی تھی، آپ نکل گئے تو بھی اس کی مشاہد قضا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے مطلق نظر کیا تھا کہ اگر یہ کام ہوا تو میں اعتکاف کروں گا، اور اگر مجبوری ہوئی تو اعتکاف چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اعتکاف پھر آپ کو کرنا ہوگا۔ عمل مطلق، لیکن اگر آپ کے اعتکاف کا وقت مطلق تھا، کوئی معین نہیں تھا، فقیل ہوا کذالک، ایک قول تو کہتا ہے کہ مطلق بھی معین کی طرح ہے، یعنی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ چلے گئے تو پھر اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظاہر الکتاب، یہی اس لمہ کی کتاب سے بھی ظاہر ہے۔ بھائی لمہ کی کتاب نے کیا کہا؟ فَإِنْ شَرَطَ وَخَرَجَ فَلَا قَضَاءَ، اگر اس نے نکلنے کی شرط کی اور نکل گیا تو قضا نہیں ہے۔ یہ جملہ بیٹا مطلق ہے، یعنی چاہے نظر مطلق ہو چاہے نظر معین ہو، اعتکاف کا وقت معین ہو معین نہ ہو، اعتکاف واجب ہو مستحب ہو، جو بھی ہو۔ وَتَوَقَّفَ فِي الدُّرُوسِ، کتاب دروس میں مصنف صاحب نے کوئی اس بارے میں فیصلہ اور فتویٰ نہیں سنائی کہ قضا کرنی ہے یا قضا نہیں کرنی ہے۔ وَقَطَعَ الْمُحَقِّقُ بِالْقَضَاء، محقق ہلی صاحب فرماتے ہیں کہ قضا واجب ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس میں بھی محقق نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن بس ظاہر لگ رہا ہے کہ مطلق کو قضا کہیں گے، جو معین ہے اس کی قضا نہیں ہوگی۔ وہ اجود، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ محقق والا قول جو ہے کیا ہے، وہ اجود ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ، پہلے معلوم کر کے پڑھیں گے سکندر، یشترط کا فاعل کون ہے؟ معتکف، اگر معتکف نکلنے کی شرط نہیں کرتا، وہ مضى، مضی یہ نہیں پڑھنا بیٹا، وہ مضى یومان، اور 2 دن بھی گزر گئے، فی المندوبے، اس اعتکاف میں جو مستحبی ہے، اتم ثالث، تو یہ شخص تیسرے دن کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے جناب، وجوباً، اب اعتکاف اصل تو مستحب تھا لیکن تیسرے کو کمپلیٹ کرنا واجب ہے۔ وَقَضَى اذا اتم الخامس، قضا یعنی جیسے تیسرا دن مکمل کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے اگر اس نے 5 دن پورے کیے وجب السادس، تو 6واں دن واجب ہو جائے گا۔ مشاہد، اگر 8 دن پورے کیے تو کون سا دن واجب ہو جائے گا؟ احسنتم، اگر بھائی میرے 14 دن پورے کیے تو کون سا دن واجب ہوگا؟ 15واں۔ اچھا، اور اگر 13 دن مکمل کیے تو کون سا دن واجب ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر 14واں کیوں واجب ہوگا بھائی؟ 12 پہ اس کا اعتکاف واجب پورا ہوا،
اب 13ویں 14ویں کا واجب نہیں ہے، پھر 15ویں کا جا کے واجب، ہر تیسرا دن واجب ہوتا ہے، ہو 21 نہیں، پھر اگر 17 پورے کیے تو 18واں واجب ہے، 18واں تو 21 نہیں ہے، وہ تو جفت ہے، 15 پہ تو اعتکاف پورا ہوا نا، اب 16 اور 17 یہ دونوں مستحب میں ہو جائیں گے، پھر 18 واجب میں ہو جائے گا۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ، معتکف پہ حرام ہے دن کے ٹائم ما یحرم علی الصائم، وہ چیز جو صائم پر حرام ہے۔ بیٹا صائم پہ کون سی چیزیں حرام ہیں گلشیر؟ صائم پہ کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ یہ اب صائم بھی نہیں سمجھتے کہ صائم کسے کہتے ہیں، صائم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس پر کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ استغفر اللہ، نسیم بھائی، اچھا معتکف پہ وہ چیزیں حرام ہیں جو صائم پر حرام ہے، صائم پہ وہ چیزیں حرام ہے جو معتکف پہ حرام ہے۔ بڑے کمال کر دی بھائی، ایٹم بم بنا دیا سکندر صاحب۔ کھانا پینا وہ تمام مبتلا تھے روزہ، ٹھیک ہے، دن کے ٹائم پہ تو وہی چیزیں حرام ہیں جو روزے دار پہ بھی حرام ہوتی ہیں۔ حیث یکون الاعتکاف واجبا، البتہ یہ ہم اس وقت کہیں گے جب اعتکاف واجب ہو، اگر مستحب ہے تو آپ وہ کھا پی سکتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ اعتکاف باطل ہو جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا فَلَا کا مطلب یعنی اگر اعتکاف واجب نہیں ہے تو فلا حرام ہو، پھر وہ چیزیں بھی حرام نہیں ہوں گی۔ وَإِنْ فَسَدَ، اگرچہ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے فی بعضها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ان ماں کی طرف، یعنی ان میں سے اگر کچھ کو انجام دے گا، ٹھیک ہے، مثلا بیٹا کھائے گا پیے گا تو نتیجے میں اس کا روزہ باطل ہو گیا، روزہ باطل ہو گیا تو اعتکاف مشاہد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وَلَيْلًا وَنَهَارًا، اور کچھ کام ایسے ہیں جو دن میں بھی حرام ہے رات میں بھی حرام ہے اعتکاف والے کے لیے۔ الجماع، جماع حرام ہے، قبولاً و دبراً، ٹھیک ہے، چاہے اگلی سیٹ استعمال کرے چاہے پچھلی سیٹ استعمال کرے۔ وہ شم طیب، خوشبو سونگھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، جبکہ روزے میں بیٹا رات کو تو قطعاً حرام نہیں ہوتا خوشبو سونگھنا، دن میں بھی اگر اس کا حلق تک اثر جائے تو اس میں کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ خوشبو سونگھنے کا روزے میں حکم زیادہ سے زیادہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وشم طیب والریاحین، ریاحین بھائی جو پھول وغیرہ ہوتے ہیں، جو جڑی بوٹیوں والی کی خوشبو ہوتی ہے، الاقوا لورودها معه فی الاخبار، مولوی کا کام ہے اعتراض کرنا، بھائی جب آپ نے خوشبو کا سونگھنا کہا جائے تو پھولوں کو کیوں ذکر کیا؟ ان کو ضرورت تھی مشاہد، خوشبو میں پھول بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں پھولوں کو اس لیے ذکر کیا ہے لورودها، ریاحین بھی آئے ہیں معطیب خوشبو کے ساتھ احادیث میں دونوں کا ذکر ہوا ہے، وہ مختار و فی درست، اسی بات کو مصنف نے انتخاب کیا کتاب درست میں کہ ہر خوشبو اور پھول سونگھنا حرام ہے۔ والاستمتاع بالنساء، ہاں بھائی عورت گند کی گند ہے لیکن ایک لحاظ سے پھر مرد کی پوری عیاشی اور پوری خوشی عورت ہے، دو پہلو ہیں، جیسے ہمارے آنکھ کے بھی دو پہلو ہیں، تلاوت کرے تو آنکھ عبادت میں استعمال ہوئی، نامحرم کو دیکھے تو آنکھ گناہ میں استعمال ہوئی۔ لمسن، اگر کسی عورت کو ٹچ کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بھی حرام ہے۔ تقبیلاً، بوسہ لینا بھی حرام ہے، وغیرہما، اس کے علاوہ اور چیزیں، یہ اقبال کو پتہ ہے کیونکہ شادی شدہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عورت کے کس ادا سے مرد کو مزہ آتا ہے، جس ادا سے مزہ آتا ہے وہ حرام ہے۔ ولیکن لا یفسد بہ الاعتکاف، لیکن اگر اقبال صاحب اعتکاف میں بیٹھے تھے، بیوی بھی کھانا لے آئی تو یہ برتن کو پکڑنے کے بجائے بیوی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، گنہگار ہوئے لیکن اعتکاف باطل نہیں ہوگا الاقوا، قول قوی کے مطابق، بخلاف الجماع، لیکن جماع ایسی چیز ہے کہ جس سے بیٹا آپ کا کیا ہو جاتا ہے، اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے۔ و یفسد نہیں پڑھنا بیٹا، وہ یفسدہ ما یفسد الصوم، اعتکاف کو باطل کر دیتی ہے ہر وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے۔ کیوں؟ من حیث فوات الصوم،
اس لیے کہ اس کام سے روزہ جب ضائع ہو جائے گا تو اعتکاف بھی ضائع ہو جائے گا. الذی وہ روزہ وہ شرط الاعتکاف جو بیٹا اعتکاف کی کیا ہے شرط ہے. ویکفر للاعتکاف اور یہ اعتکاف کو باطل کرنے والا معتکف کفارہ دے گا. کس کا؟ ایک تو اعتکاف کا زیادتاً علی ما یجب للصوم اضافی اس کفارے سے جو روزے میں واجب ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ کفارہ دے گا روزے کے باطل کرنے کا, دوسرا کفارہ دے گا کس کو؟ اعتکاف کے باطل کرنے کا. ان افسد الثالث اگر اس نے تیسرے دن میں فاسد کیا ہے مشاہد, پہلے 2 دن میں فاسد کیا پھر تو کوئی حرج نہیں. مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے دن کفارہ لاگو ہو جائے گا, چاہے آپ کا اعتکاف مستحب بھی ہو چاہے آپ کا اعتکاف کیا ہو بیٹا واجب بھی ہو. او کان واجباً وان لم یکن ثالثاً, ہاں یا اعتکاف واجب ہو تو پہلے دن بھی کفارہ ہو جائے گا دوسرے دن بھی اگرچہ وہ تیسرا دن کیوں نہ ہو. ویجب بالجماع واجب ہوتا ہے کفارہ جماع کے ذریعے. پھر واجب اگر اعتکاف کیا تھا بیٹا آپ کا واجب تھا, کیا واجب ہے؟ کفارتان 2 کفارے. ان کان فی شہر رمضان اگر یہ آپ کا اعتکاف کون سے مہینے میں تھا؟ رمضان کے مہینے میں تھا. ایک تو رمضان کا روزہ ویسے ہی آپ پر واجب ہے اس کا کفارہ, ایک اعتکاف کا کفارہ. احداہما عن الصوم والاخرى عن الاعتکاف. احداہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کفارتان. ان 2 کفاروں میں سے ایک کفارہ جو ہے کیا ہے روزے کا ہے اور دوسرا اعتکاف کا. وکیل تجب الکفارتان بالجماع فی الواجب مطلقا. قول کیل پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ واجب ہے 2 کفارے جماع کی وجہ سے واجب اعتکاف میں مطلقہ چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں ہو. وہ ضعیف, یہ قول کیل کیا ہے سکندر صاحب ضعیف ہے. نعم لو کان وجوبہ اگر اس اعتکاف کا وجوب معین نظر کے ذریعے اور شبہ نظر کے ذریعے وجب بافسادہ تو واجب ہو جاتا ہے اعتکاف کے فاسد کرنے کی وجہ سے کفارۃ بسبب تعیین. بھائی جو معین دنوں میں آپ نے اس کو ختم کیا ہے اس تعیین کی وجہ سے بھی کفارہ ہوگا اور اعتکاف کا بھی کفارہ ہوگا. وہ امر آخر کا یہ الگ بات ہے. یعنی ہم مطلق 2 کفارے کے قائل نہیں ہوں گے غیر رمضان میں. البتہ اگر آپ نے خود معین کیا تھا کہ میں اس جمعے کو اعتکاف میں بیٹھے اور اعتکاف کو باطل کیا تو اس معین کرنے کی وجہ سے ایک کفارہ اور اعتکاف کا ایک کفارہ ہوگا. وکیل خجارف ساجی وہ فی الدروس الحق المعین برمضان. مصنف صاحب نے کتاب دروس میں معین اعتکاف کو ملحق کیا ہے رمضان کے ساتھ. یعنی پھر کتنے کفارے ہوں گے مشاہد؟ آپ مشاہد ہیں, آپ توجہ آج ادھر نہیں ہے بھائی. الحق کا مطلب رمضان کے ساتھ ملحق, جس رمضان میں 2 کفارے تو معین میں بھی 2 کفارے. ٹھیک ہے بیٹا. مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے تیسرے دن کا ہو چاہے پہلے دن کا ہو. وہ فی الجماع لیلا کفارۃ واحدہ. اچھا اگر رات کو بیوی کو کہتے ہیں رات کا کھانا لے کے آنا, پھر گھر دور ہے تم ادھر ہی رہ جانا. ٹھیک ہے, کبھی اقبال مویل ایسے بھی بہانے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رات میں اس نے یہ گڑبڑ کی تو کفارۃ واحدۃ, ایک ہی کفارہ واجب ہوگا. پھر رمضان وغیرہ ہی, چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان کا, کیونکہ رات میں روزہ تو اس نے گڑبڑ نہیں کیا نا کہ روزے والا کفارہ ہو, اعتکاف کو باطل کیا ہے. اللہ ہاں اگر اس نے اعتکاف کو معین کیا تھا نظر کے ذریعے یا شبہ نظر کے ذریعے تو رات کو بھی اگر بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا تو پھر وجبت تو فیجب کفارۃ بسبب ہی ایضا. سبب ہی کی مل جائے گی تعین کی طرف, تو تعین کی وجہ سے بھی کفارہ ہوگا. بھی کا مطلب کیا مشاہد؟ جیسے جماع کی وجہ سے رات والی جماع کی وجہ سے بھی کفارہ واجب ہوا, تعین کا بھی کفارہ واجب ہو جائے گا. لے افساد ہی, اس لیے کہ اس بندے نے اپنے اعتکاف کو فاسد کیا ہے. ٹھیک ہے, ولو کان افسادہ, اگر یہ شخص اپنے اعتکاف کو فاسد کرتا ہے باقی مفسدات الصوم غیر الجماع,
جمع کے علاوہ جو دوسری چیزیں مثلا پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، وجب نہارن کفارۃ واحدہ، تو دن میں تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے، ولا شیء لیلا، رات میں کوئی بھی چیز اس پر واجب نہیں ہوگی، الا ان یکون الاعتکاف متعینا بالنظر و شبہ نظر، مگر یہ کہ اعتکاف معین ہو نظر کی وجہ سے یا شبہ نظر کی وجہ سے، فیجب کفارتہ ایضا، پھر اس معین کرنے کا کفارہ بھی، یعنی جیسے اصل اعتکاف کا کفارہ ہے اس طریقے سے معین کا بھی کفارہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، البتہ اگر کفارہ اعتکاف واجب تھا، اگر اعتکاف واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا دن میں روزے کو باطل کیا جمعہ کے علاوہ، تو پھر اعتکاف کا کفارہ نہیں، روزے کا کفارہ ہے، اور دوسرا تعین کا کفارہ ہے۔ وَلَوْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، اگر یہ شخص انجام دیتا ہے غیر ذالک، جمعہ کے علاوہ جو دوسری محرمات ہیں، ٹھیک ہے، کون سی چیزیں جو حرام ہے معتکف پر، کا تطیب، خوشبو سنگھی، وہ بیع، مثلا اس کو یہ کہہ بیٹا خرید و فروش نہیں کرنا چاہیے، اس نے کوئی خرید و فروش کی ہے، وَيَجِبُ كَفَارَتُهُ أَيْضًا، نہیں، والممارات، یہ ممارات بیٹا کیا ہوتا ہے، ممارات کا مطلب ہے کہ خواہ مخواہ کی دنیاوی بحثیں اور باتیں، اسما تو یہ گناہ گار ہے، ولا کفارت، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ولو کان بالخروج، کان کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا، افساد کی طرف، اگر اعتکاف کو فاسد کرتا ہے نکلنے کے ذریعے، فی واجب، وہ اعتکاف جو واجب تھا اور معین بھی تھا نظر اور شبہ نظر کے ذریعے، وجبت کفارتہ، تو پھر اس معین کا کفارہ واجب ہو جائے گا، وہ فی ثالث المندوب، لیکن اگر مستحبی اعتکاف تھا اور اس کے تیسرے دن نکل گیا تو پھر بالاسم والقضاء، اس میں گنہگار بھی ہے، قضا بھی ہے، لا خیر، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وقضا لو افسدہ بغیر الجماع، قضا یعنی اسی طریقے سے گنہگار بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی اگر غیر جماع کے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے، فاسد کرے اپنے اعتکاف کو۔ وکفارۃ الاعتکاف کفارۃ رمضان، کفارہ اعتکاف وہی ہے جو رمضان کا کفارہ ہے، فی قول، ایک قول کے مطابق، وکفارۃ الظہار فی آخر، اور دوسرا قول کہتے ہیں کہ کفارہ زہار دینا ہوگا۔ بیٹا زہار کیا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شوہر اپنی بیوی کو پرانے زمانے میں طلاق اس طریقے سے دیتا تھا، زہرک علیہ کظہر امی، تمہاری پشت مجھ پر ایسے ہے جیسے ماں کی پشت، یعنی جیسے اس کی طرف مجھے جماع کے لیے جانا حرام ہے ایسے تو بھی میرے لیے حرام ہے۔ اس کا کفارہ بیٹا کیا تھا، اس کا کفارہ وہی رمضان والا تھا، لیکن اس کا کفارہ ترتیب کے ساتھ ادا کرنا تھا، تخییر ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ ترتیب تھی کہ جناب آپ بندہ آزاد کریں، اگر بندہ آزاد نہیں کر سکتے تو کھانا کھلائیں، بھائی سست نہ ہو، اب ختم ہونے والا ہے، ٹھیک۔ والاول اشہر، لیکن کہتے ہیں پہلا قول یعنی رمضان والا کفارہ ہوگا، یہ زیادہ مشہور ہے۔ والثانی اصح روایتا، لیکن اگر روایت کو دیکھیں تو پھر دوسرا قول جو ہے کیا زیادہ صحیح ہے۔ فإن اکرہ المعتکفۃ، اگر یہ شخص مجبور کرتے اپنی اعتکاف والی بیوی کو جماع پر دن میں رمضان مہینے میں، جبکہ اعتکاف بھی واجب ہو چکا، فاربع، تو اس پر 4 کفارے ہوں گے، اثنتان عنہ، 2 اپنی طرف سے واجب ہوں گے، وہ اثنتان، ٹھیک، اور 2 کفارے یتحملہما، یہ شخص اپنے ذمے لے گا، انہا، اس عورت کی طرف سے، علی الاقوا، قول قوی کے مطابق، بل قال فی الدروس، بلکہ کتاب دروس میں تو مصنف نے فرمایا ہے، انہو، بتحقیق شان یہ ہے، لا یعلم فیہ، ان 4 کفارہ کے واجب ہونے میں کوئی مخالف کا علم ہی نہیں ہے ہمیں، یعنی کوئی بھی مخالف نہیں ہے، سب کے سب متفق ہے، سوا صاحب المعتبر، ہاں معتبر کے لکھنے والے کا نام ہے محقق ہلی، وہ مخالف ہیں، وہ کہتے 4 کفارے نہیں ہوں گے، 2 کفارے ہوں گے۔ وفی المختلف ان القول بذالک لم یظہر لہ مخالف، کتاب مختلف میں، ٹھیک ہے، مصنف نے کہا، مصنف مختلف کا کہا کہ لم یظہر لہ مخالفون، ٹھیک ہے بھائی، اس 4 کفارے ہونے کا کوئی مخالف ظاہر نہیں ہوا۔ ومثل ھذا هو الحجہ، اس قسم کا علماء کا متفق ہونا
یعنی علماء کا اجماع کرنا ہمارے لیے حجت ہے. وَإِلَّا اگر یہ اجماع نہ ہوتا فَالْأَصْلُ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّحَمُّلِ تو اصل تو تقاضا یہ کرتا ہے کہ ایک بندے کا کفارہ دوسرے بندے پہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. فیما لا نص فیہ جس کے بارے میں کوئی نص نہ ہو. فَيَجِبُ فیما لا نص وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ کفارات. اگر ہم اس دوسرے قول کے قائل ہو جائیں کہ کسی اور کا کفارہ دوسرے بندے پر واجب نہیں ہوتا، واجب ہوگا اس بندے پر 3 کفارے. اثنتان عنہ 2 کفارے تو اس کے اپنے ہوں گے، ایک اعتکاف کا ایک روزے کا، ٹھیک ہے. وہ واحدۃ عنہ اور ایک بیوی کا، وہ بھی کون سا؟ روزے والا. کیونکہ بیوی کا اگر روزہ یہ باطل کراتا ہے تو وہ اجماع ہے کہ روزے کا بیوی کا کفارہ بھی شوہر پر ہوگا، لیکن اعتکاف کا کفارہ شوہر پر ہوگا، اس کے بارے میں کوئی نص نہیں آئی ہے. وَلِأَنَّهُ مَنْصُوصُ التَّحَمُّلِ دوسری بات یہ کہ یہ روزے والے کفارے کے بارے میں تو بیٹا نص آئی ہے تحمل کی شوہر برداشت کرے. وَلَوْ كَانَ الْجِمَاعُ لَيْلًا اگر رات کے ٹائم پہ اس نے جمع کیا تھا فَكَفَّارَتَانِ عَلَى الشَّوْهَرِ تو شوہر پر 2 کفارے ہوں گے. عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحَمُّلِ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ شوہر پر بیوی کا کفارہ ہوگا. بھائی 2 کفارے کس چیز کے مشاہد؟ ایک اپنے اعتکاف کے باطل کرنے کا اور دوسرا بیوی کے اعتکاف کے باطل کرنے کا. روزہ تو تھا ہی نہیں کہ روزے والا کفارہ ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم.